میاں صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. یہ بڑا سخت سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی جو لیگل انفراسٹرکچر ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے ظاہر ہے وہ اس کے انڈر ہے. یہ کل تو کوئی نہیں مانے گا نا کہ کوئی باہر سے آ کے ان کو کہہ گیا تھا کہ یہ سزائیں اس طرح سے ہوں اور اس طرح سے نہ ہوں. تو یوں نہیں لگتا کہ یہ اوور کل کر رہے ہیں؟ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, کوئی موومنٹ نہیں ہے, کوئی ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسی سٹریٹ پاور سامنے ہمیں بہت ایسی مؤثر سٹریٹ پاور نظر آئی ہو جس طرح ہم نے 68 69 میں دیکھی یا ایم آر ڈی کی موومنٹ میں دیکھی یا سبسیکوئنٹلی ہم دیکھتے رہے. تو یہ اس طرح سے پولیٹیکل ورکر صاحب کے ساتھ جو ہے یہ کل یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ آج جو بڑے کوزی اور اچھے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ذرا غلط ثابت ہو سکتا ہے. میاں صاحب یور ٹیک پلیز. دیکھیں قائد صاحب, یہ جو اے ٹی سی عدالت نے سزائیں دی ہیں جس میں فیصل آباد کی عدالت نے بھی دی ہے سزا اور لاہور کی بھی عدالت نے سزائیں دی ہیں, اس میں کوئی سیاسی سرگرمی پر سزا نہیں دی جا رہی ہے. اس میں جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی ہے اور دہشت گردانہ کارروائیوں پہ دی جا رہی ہے. جو 9 مئی کو ہوا تھا پوری رات ہم نے بھی دیکھا اور وہاں پر پورے کوریج ہوئی باقاعدہ طور پر اور پورے میڈیا سکرین جو ہیں ان کا وہ گواہ ہیں اور وہاں پر جو ہیں وہ عینی شاہدین بھی ہیں کہ کیا جی ایچ کیو میں لوگ نہیں گھسے تھے, کیا جناح ہاؤس کو نہیں جلایا گیا تھا, کیا پشاور میں جو ریڈیو کی عمارت جلائی گئی تھی اور شہداء کے پتلے جلائے گئے تھے, مجسمے جلائے گئے تھے, اور کیا جو یونیفارم ہے اس کو نہیں لہرایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ گاڑیاں نہیں نظر آتش کی گئی تھیں اور تھانوں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی, یہ تو ایک دہشت گردی تھی جس پر جو ہے وہ سزائیں ہو رہی ہیں. جو اس میں دیکھا بری بھی ہو رہے ہیں لوگ, بہت سے لوگ بری ہو چکے, بہت سے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کو سزا ہو چکی ہے. 10 سال سزا جو ہے وہ دی گئی ہے, 5 سال سزا بھی ہوئی ہے. لیکن آج جو سزا ہوئی ہے لاہور کے اندر اس میں یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ جو کہ سابق گورنر بھی ہیں ان کو بھی سزا ہوئی ہے, اور جو محمود الرشید ہیں ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں, کچھ لوگ اور بھی بری ہوئے ہیں جن پر کیس ثابت نہیں ہوا. یہ سلسلہ قائد صاحب جاری رہے گا, یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کا آخری ملزم جو ہے وہ اس میں اس کو سزا نہیں ہو جاتی. اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی سخت سزا ہونے جا رہی ہے کیونکہ جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے ان پر چل رہا ہے, جب اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو حکومت جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ سمجھتی ہے. میاں صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے دیکھیں کی سزا جو ہے وہ سخت سزا نظر آ رہی ہے. فلمزی ایویڈنس پہ تو سزا بالکل نہ دیں, اور جنہوں نے یہ تمام حرکتیں کی ہیں وہ ان کو چھوڑنا قطعاً نہیں چاہیے. مگر تاریخ بڑی عجیب ہے. چودھری ظہور اللہ صاحب پر بھینس چوری کا بھی مقدمہ بنا تھا اور وہ بھی کہا گیا تھا یار کوئی سیاسی حرکت انہوں نے نہیں کی, بس بھینس چوری کر لیا انہوں نے. تو یہ نہ ہو کل جب یہ کیس عدالتوں میں جائیں تو اس طرح نہ ہو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں قاضی فاضل عیسیٰ جیسے عظیم جج صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ جناب یہ ہو گیا, غلط ہو گیا, سیدھا ہو گیا. بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا پارٹی کو اب شاہ محمود قریشی صاحب سنبھالیں گے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ انہیں سزا سے بچت تو ہو گئی ہے اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں, لیکن ان کی سیاست کی بچت ہو جائے گی جس طریقے سے ان کے بارے میں ایک رائے فارم ہو رہی ہے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ بیلنسڈ سیاستدان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس میں بری ہوتے ہیں تو وہ بری ہو چکے ہیں بلکہ, اور دیگر اگر ان پر کوئی مقدمات نہیں ہیں تو وہ رہا ہو جائیں گے اور رہا ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. اب جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر جتنی تقسیم ہو چکی ہے اور جس طرح کے اختلافات ہیں ان کو کوئی قبول کرے گا نہیں کرے گا, ان پر شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. یہ تو باہر آ کے جو ہے وہ جب اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں گے تو پتہ چلے گا. لیکن تحریک انصاف کا اس وقت جو معاملہ ہے وہ تو بہت زیادہ جو ہے آپس میں اختلافات کا شکار ہے. لیکن قائد صاحب جو بات آپ نے کی چودھری ظہور اللہ والی کہ ان کو بینس چوری پر سزا ہوئی تھی, وہ بینس چوری پر سزا ہوئی تھی. آج تک وکلا تحریک آپ نے دیکھی 2007 میں چلی تھی, 2 سال تحریک چلی. کیا وہ کہیں جی ایچ کیو میں گئے تھے یا انہوں نے کہیں حساس مقامات پر جا کے حملہ کیا تھا؟ اس طرح کی جتنی بھی تحریکیں چلتی رہیں, میاں نواز شریف کو سزا ملی, ان کا زرداری صاحب کو سزا ملی, محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں. کیا کسی نے کوئی سرکاری عمارت پر یا حساس عمارت پر جا کر
حملہ کیا تھا، تو جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو سزا تو ملنی ہے۔ اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بڑی سخت سزا ہونے جا رہی ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے، جو میری خبر اطلاع بھی ہے کہ ان کو شاید اب تو سزا تو عدالت نے دینی ہے، ان کو جو ہے وہ 14 سال سے زائد کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور 14 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں اگر عدالت دے دے تو کوئی بات نہیں، ہم بالکل مائنڈ نہیں کریں گے۔ میاں صاحب، اس میں ان کو سزا ہونے جا رہی ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیں، ان پر جو چارج شیٹ ہے، میاں صاحب یہ بتائیں، یہ تو ٹیسٹ آف ٹائم، اگر یہ جو سارے جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں یہ ہسٹری میں دوبارہ ڈسکس تو ہوں گے نا، اور اب آج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب ڈیسیژن ہو جائے تو وہ پبلک کی پراپرٹی ہوتا ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ سزائیں کن ایویڈنسز کی بنیاد پہ ہوئیں، کیا انہی لوگوں کو ہوئی جنہوں نے یہ تمام مکروہ جرائم کیے تھے، یا اس سرکار نے اس کو ایک پریٹیکسٹ بنا کر ان لوگوں کو بھی رگڑا دے دیا جو اس کے خیال میں اس کے سیاسی مخالفین یا اس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے تھے۔ اس کو ایک تاریخ پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، مگر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اتنا میڈیا، سوشل میڈیا پہ طوفان، یہ کوئی سنگھیڑا صاحب کہیں سے نکلا ہے ماشاءاللہ، کوئی 6 ارب روپے کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی 2 ارب روپے کی بات کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں 13-14 کروڑ روپے کی ان سے ریکوری بھی ہو گئی ہے، کوئی انہیں کسی کا فرنٹ مین بتاتا ہے، ادھر سے خواجہ صاحب سیخ پا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ساری کی ساری بیوروکریسی جو ہے وہ یہاں سے یورپ شفٹ ہو گئی ہے۔ کسی ایک صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا جو کہ فیسیلیٹیٹر ہیں۔ اچھا 22,000 بیوروکریٹ جو ہیں ان کی، تو اس کا مطلب یہ میاں صاحب یار یہ تو ضرور ان کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے جنہوں نے ہمارے سمبلز کو جو ہے نشانہ بنایا، مگر جن کی وجہ سے غربت کی ذلت میں گر گئے لوگ، جو مال لوٹ کے 22,000 مبینہ طور پر وزیر دفاع کے کہنے پر، تو ان کو کیا ہم ہار پہنائیں گے؟ وہ ساری عمر ادھر موجیں کریں گے یا ان کو کوئی پکڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا انہیں کوئی پکڑے گا۔ میاں صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، جو اقبال سنگھیڑا صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق سانگلہ ہل سے ہے۔ میں نے ان کی جانکاری کی تو یہ سانگلہ ہل سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ٹیچر جو والدین ہیں وہ ٹیچر تھے۔ 17 کروڑ روپے کی ان کے سے جو ہے وہ رشوت لینے کا الزام ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ 12 کروڑ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، 5 کروڑ کی ریکوری رہتی ہے، اور بہت سی قیمتی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، پلاٹس ان کے پاس ہیں۔ یہ ساری کا سارا چارج شیٹ ان پر ہے، اور یہ کئی لوگوں کے فرنٹ مین رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ پرانی فوٹیجز نکال کر دیکھیں قائد صاحب سیالکوٹ کی، تو یہ بہت سے بڑے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی گاڑی کے دروازے کھولتے بھی ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑا ایک کیس ہے جو سامنے آیا ہے۔ اس طرح کے اقبال سنگھیڑا جو ہیں وہ بہت سے نظر آ رہے، بہت سے موجود ہیں جو ان میں اس طرح کی رشوت ستانی میں ملوث ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ بدعنوانی میں ملوث ہیں، لیکن حکومت کی آنکھوں پر جو ہے وہ شاید پٹی بندھی ہوئی ہے، اور لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے جو فرمایا کہ 22,000 بیوروکریٹس جو ہیں وہ دوہری شہریت لے چکے ہیں، یہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں یہ باقاعدہ طور پر قادر پٹیل صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 22,000 بیوروکریٹس ہیں وہ دوہری شہریت کے مالک ہیں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے سیکٹری کو کہا گیا تھا کہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ قائمہ کمیٹی کو دیا جائے، جو کہ آج تک نہیں دیا گیا۔